तशरीफ हो। रब ताला ने इसी सूरह तब्बत यदा में उसके शौहर को रद्द किया तो उसको भी रद्द कर दिया। रब का फरमान होता है, पूरी सूरत पढ़िए, तब्बत यदा बिलहब तब्बा मागनान हो मालहू वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहबी वमरातहु हम्मालतल हतब। उसकी जोरू जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के चलती है, क्या कहने, उसकी मौत कैसे हुई थी? वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रही थी कि फंदा अचानक गले में फंस गया और लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो खबीसा मर गई। उम्मे जमील हाथ में पत्थर लेती है। कुछ लोगों ने पूछा, उम्मे जमील ये क्या करेगी? पत्थर। कमाज अल्लाह मोहम्मद को मारूंगी। इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। मेरे सरकार हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार के बगल में हैं, आका के कदमों में खड़े हैं। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पत्थर लेकर के हरम में जाती है, ढूंढती है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, मेरे करीब आई और मुझसे पूछती है, ए अबू बकर इब्ने कहाफा, बताओ तुम्हारे साथी मोहम्मद कहाँ है? हजरत अबू बकर कहते हैं, मैं खामोश रहा। जब वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई तो मैंने आका से अर्ज किया, मेरे सरकार ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये उम्मे जमील आपको तलाश रही है, मैं आपके बगल में हूँ सरकार, मुझसे पूछ रही है और आपको नहीं देख रही है। क्या कहने? तो आका फरमाते हैं, अबू बकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखना चाहती थी, मगर रब को मंजूर ही नहीं है कि वो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में उम्मे जमील जब सरकार को न देख सकी तो तुम अगर नदवा से और देवबंद से ना देख सको तो कोई ताज्जुब नहीं है। क्या कहने? और सरकार को जिसने देख लिया हजरत सुहैब रूम से आए, देख लेते हैं, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। बिलाल हबश से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। हजरत सलमान फारस से आए, सरकार को देखा, कलमा पढ़ लिया। मगर अबू जहल अबू लहब का घर बगल में है, वो नबी को देख ना सके, रब को मंजूर ही नहीं है। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता और गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुभानी साहब, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताता चलूं, जब सरकार अपनी हयात जाहिरी से दुनिया में थे और ऐलान नबूवत के बाद लोगों ने दुश्मनी करना शुरू की, तो जब तक मेरे सरकार हयात जाहिरी से दुनिया में थे तब तक कुरान नाजिल हो रहा है और जो जो दुश्मनी कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान दे रहा है। क्या कहने? अब जब कुरान का नुज़ूल खत्म हुआ, वही का सिलसिला खत्म हुआ, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो क्या सरकार के दुश्मन नहीं होंगे? होंगे। तो अब किसको जवाब देना है? कुरान जवाब देता रहा जब तक नाजिल होता रहा, कुरान की जिम्मेदारी थी, कुरान जवाब देता रहा। और अब जब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला बंद हुआ, महबूब की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो तालिए कुरान को जवाब देना पड़ेगा, कुरान के मानने वाले को जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि जब मेरे सरकार के शान में वही का सिलसिला खत्म हुआ और सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गुस्ताखी की गई, तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में गुस्ताखी की गई तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जवाब दिया है। हजरत उस्मान गनी के दौर में तौहीन की गई तो हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया है। हजरत अली के दौर में तौहीन की गई तो हजरत अली ने जवाब दिया है। हजरत इमाम हसन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत अमीर माविया के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। हजरत इमाम हुसैन के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अबू उमय्या के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। खुलफाए बनो अब्बास के दौर में तौहीन की गई तो उन्होंने जवाब दिया है। और आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर चले आइए, तमाम सल्तनतें बनती रही और आती रही जाती रही। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी जितने इस्लामी सल्तनत में हुक्मरान आए, तौहीन अगर सरकार की हो रही है तो सबके सब जवाब देते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर दौर में नबी के दुश्मनों को जवाब दिया गया है अगर उन्होंने तौहीन की है। जिसकी जिंदा मिसाल देखना हो तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। क्या कहने? वाह 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 वाह, क्या कहने? कलमा पढ़ रहे हो, कलमा यार की सेठाई आपको जन्नत में नहीं ले जाएगी। मुझे कोई परवाह नहीं है कि गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी को जलसा में नहीं बुलाओगे। वो गुलाम मुहिद्दीन सुबहानी हूँ कि एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, सारा जहां तो प्यासा दिखाई देता है। मुझको रब पर भरोसा है, सब पर भरोसा नहीं है। इसलिए दुश्मन दीन के साथ कभी भी मसालिहत नहीं की जा सकती है। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अगर बदअमलों से सुलह नहीं की है तो तुम कैसे हुसैनी हो जो बदअकीदों से सुलह कर रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब किबला
سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ بتا دوں تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. واہ واہ واہ. دولت کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو. یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا. یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو. یہی تو یزیدیوں کا اور امام حسین کا اختلاف تھا. وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سوار تھا کہ نواز رسول کا احترام نہ سوچ سکے. دنیا خرید لیا، دین پر بات کر دیا. آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو اور عظمت رسول کا سودا دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جا رہے ہو. کیا سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی، ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے. جھگڑا ہو گیا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے تعلق سے. سرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو، فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، اس لیے کہ حق اسی کا ہوتا تھا. تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے، انصاف کا معاملہ، تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا. اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں، اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم 988 برس تک ہندوستان پر شہنشاہیت قائم کر کے حکمراں تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کے تبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لیے بھی نہ بچتے. یہ ہماری رواداری ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا. انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے. مسجد ہماری شہید کر رہے ہو، انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے. قرآن پر ہمارے حملہ کر رہے ہو، انصاف ہمارے ساتھ ہے. حقوق کی پامالی ہمارے کر رہے ہو. پیارے، اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا. یہ سرکار نے فوراً ذہن دے دیا تھا، نہیں، اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تک کہ انصاف میں ذات و پات نہیں دیکھا جائے گا. جس کا حق ہوتا ہے اس کے لیے انصاف کیا جائے گا. میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں، تقریر پڑھ کر کے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، بہت خوب صاحب. اور حوالہ غلط ہو تو نوٹ کر لو، جو چور کی سزا وہ ہماری. سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے. منافق جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا اس نے کہا سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر ابن خطاب کے پاس. تو اس یہودی کو تعجب ہوا. اس نے کہا تعجب ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے. کہا چلو عمر ابن خطاب کے پاس. دونوں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس پہنچے اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر ابن خطاب آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. منافق سے پوچھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا کیوں؟ کہا سرکار نے تو انہی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. کہا ٹھیک، پھر یہاں کیا ہوا ہے؟ کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں. کہا ٹھیک، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں. گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی، فضا میں بلند کیا، گردن مار دیا. کیا کہنے ہیں؟ یہودی کانپنے لگا. آپ نے فرمایا تم مت کانپ. حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے. اعلان ہوا کہ عمر ابن خطاب نے مار دیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو. سرکار کو اطلاع ملی. آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. کیا کہنے ہیں؟ میرے سرکار کا فرمان سنو. علم غیب یہیں سے میرے آقا کا ثابت ہوا. کیا کہنے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا. آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے. جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی. رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں. کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب صاحب. اب دیکھیے آپ ذرا فیصلہ لیجئے. سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا، ماننا نہیں، تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق اعظم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھیے کہ نبی کا فیصلہ ہے. نبی فرماتے ہیں، بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے. کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب. اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں. کتنے فرمانوں کو آپ نے جھٹلایا. سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یقتلونکم.
ولا تواكلوهم ولا تشاركوهم ولا تلوموهم ولا صلوا عليهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم. اس حدیث کا ترجمہ سنو، حدیث شریف کو سنو. ایاکم و ایاہم، یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کہ افضل ہے. وہ مسلم شریف ہے، اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی غیر مقلد، نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے، آقا فرماتے ہو ایاکم و ایاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، بد عقیدوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو وہ تم کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں. کیا کہنے؟ ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقت صاحب، فتنوں میں ڈال دیں. یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو. سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دے اور فتنوں میں ڈال دے. اور کیا آقا فرماتے ہیں؟ ولا صلوا معهم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. کیا کہنے؟ تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نبی نے منع فرمایا ہے؟ پتا یہ چلا کہ کچھ بد عقیدہ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. نبی روک رہے ہیں ولا صلوا معهم، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں، نماز چاہے جس کے پہلے پیچھے پڑھنے نماز ہے تو ہے معاذ اللہ رب العالمین، چاہے جس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے، چاہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا قربان کیا تھا، کیا کہنے؟ چاہے جیسے کہ پیچھے کیسے نماز پڑھ لو گے. نبی منع فرماتے ہیں ولا صلوا معهم، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو. ولا صلوا علیہم، اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. قبرستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں. کیا کہنے؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت السلام علیکم، جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مٹی دینے معاذ اللہ رب العالمین. غور کرو نبی کے فرمان پر، یہ سرکار فرما رہے ہیں. سرکار، یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحب ایسے ہیں، مولوی صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں. یہی اس لیے کھڑی کھڑی باتیں عرض کر رہا ہوں پیارے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے رازے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. سنو نبی کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں ولا صلوا معهم، اور بد عقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو. تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں معاذ اللہ جو سرکار روک رہے ہیں؟ پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں، سرکار روک رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ولا تجالسوہم، ان کے قریب بیٹھو نہ. ولا تواکلوہم، انہیں کھلاؤ نہ. ولا تشاربوہم، نہ ان کے وہاں پیو نہ پلاؤ. سرکار فرماتے ہیں ولا تناکحوہم، اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلا؟ کیا کہنے؟ اس نے صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن اعلان کر رہا ہے تم مومن نہیں ہے. اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو، یا اپنے دل میں کسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو. خدا کی قسم سن لو، عبادات کے تعلق سے چیزیں ترک ہو جائیں تو اسے بدعملی کہا جاتا ہے، اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف پیدا ہو جائے تو اسے بدعقیدگی کہا جاتا ہے. عبادات تو معاف ہو سکتی ہے، توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، حقوق ادا کر دو، گنجائش نکل سکتی ہے. نبی کی شان میں توہین ہوئی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. تعجب ہے، سیٹھ جی بیٹھے ہیں. ارے سیٹھ صاحب، آپ کے سبحانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے؟ حرام خور، ایسی کی زبان کاٹ لی جاتی بدماش کی فاروقی دور میں. کہتے یہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ دجال بتا صحابہ کی زندگی کو کہ جس صحابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیا نبی کی ذات پر کبھی کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا؟ کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا؟
کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے, آپ وہ نہیں دے سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے؟ اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا, اور جو نہیں کہے وہی صحابی رہے, جو دل و جان سے نبی پر قربان رہے وہی صحابی رہے. تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اعتراض کر رہے ہو. معلوم ہو رہا ہے معاذ اللہ کی گاؤں کے چودھری ہیں کہ جو چاہو کہتے چلے جاؤ. نبی کی بارگاہ کے ادب کو دیکھو, سنو, قرآن سے حوالہ لو, اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو. نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ, سرکار ہماری رعایت فرمائیے. عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنا, اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے. تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے, کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے, اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو, تو عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ, سرکار رعایت فرمائیے, پھر دوبارہ فرما دیجئے. یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنا, اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا. مسلمان تو مطلب لیتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے, اور یہ مطلب لے لگے ہمارے چرواہا, اور آپس میں معاذ اللہ یہ کہہ کر کے ہنستے تھے. کوئی یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا اے فلا رائنا, اے فلا رائنا. سرکار کو نہیں ایسا کہتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر کے مذاق کرتے تھے, اور مراد لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو. صحابیوں نے سنا, آقا کی بارگاہ میں شکایت عرض کی, یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ رہے ہیں. آقا کی طرف سے خاموشی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو, صحابی نہیں توہین کا لفظ کہہ رہے ہیں, کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. سبحان اللہ. اے ایمان والو سنو, محبوب کی بارگاہ میں اب رائنا نہ کہو, انظرنا کہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں رائنا نہ کہو کہ جب تم رائنا کہتے ہو تو یہ بھی رائنا کہہ کر کے آپس میں ہنسا کرتے ہیں. اب تم رائنا کہنا چھوڑ دو, یہ رائنا کہیں گے تو انہیں سزا ملے گی. تم نبی کی بارگاہ میں انظرنا کہا کرو, کچھ عرض کرنا ہو تم یہ عرض کیا کرو, یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجیے, یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے, یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے. اے ایمان والو, تم اب نبی کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا, بلکہ جب اپنی حاجت پیش کرنا تو انظرنا کے لفظ سے پیش کرنا. پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی. بہت سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے, کافروں کو پابندی لگائی جاتی, مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے, تو وہ تو گستاخ مردود ہیں ہی, بے لگام. وہ تو جو کچھ چاہیں گے وہ بکیں گے, کہیں گے, ان کے لیے سزا تو متعین ہی ہے. مطلب یہ ہے میرے مومن بندو, تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آ جانا اور تمہاری زبان سے نکل جائے, وہ تو کافر ہیں, ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے, عذاب دیا جائے گا ان کو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کیوں روکا جا رہا ہے, ہم تو رائنا سے مراد توہین لیتے نہیں. آپ غور کرو, رائنا اور انظرنا یہ دونوں لفظ ہیں. ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنا کہنا جائز ہے کہ نہیں, اور انظرنا کہنا جائز ہے کہ نہیں, اور دونوں لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر صحیح دیوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پر دیوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب. تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں؟ تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کہ ان کو علم غیب کہاں معلوم تھا؟ خدا کی قسم, جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہاں علم غیب معلوم تھا, وہ منافق ہے, حرام خور ہے, جہنمی ہے, اس کا کوئی تعلق جنت سے نہیں ہے. بے شک, کیا کہنے, بہت خوب. واہ واہ. جب رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائنا کہے, تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا؟ نہیں, رب تعالیٰ سزا دے گا, سزا. اور سنو پیارے, رب کی توہین کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے, کریم ہے, رب ڈھیل دے دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. لیکن رب کے محبوب کی جب توہین ہوتی ہے تو محبوب کی توہین کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا. بتاؤں کیسے؟
नमरूद ने 1700 बरस खुदाई का दावा किए हुए बैठा रहा, मगर ढील उसको दी गई थी। जैसे उसी नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब हजरत इब्राहिम से बगावत की, अल्लाह ने लाले मच्छर से उसको मरवा दिया। यही फिरौन है, खुदा बन बैठा था। लेकिन जैसे हजरत मूसा अल्लाह के महबूब पैगंबर से बगावत की और तौहीद की, अल्लाह ताला ने फौरन गिरफ्त में ले लिया। बेशक बेशक। महबूब का गुस्ताख छोड़ा नहीं जाता है। क्या कहने, आप जरा इन बातों पर गौर करके अपने ईमान और अकीदा का फैसला कीजिए और हवाला लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। सय्यदना मौलाना मोहम्मद इमादुल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार तशरीफ फरमा है। आपके शहजादे आली वकार का विसाल शरीफ हो गया। सरकार के शहजादे का वसाल होना था कि मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं। एक खातून हाजिर हुई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? सरकार फरमाते हैं मैं भी तो बशर हूं। आका के शहजादे का विसाल हुआ, बशरी तकाजे के मुताबिक मोहब्बत जोश मारती है, सरकार के आंखों से आंसू निकल आए। आका करीम बैठे हुए हैं, तब तक एक दुश्मन सरकार का आ गया। उसका नाम है आस इब्ने वायल। वो पहुंचा, उसने कहा मोहम्मद, कहा हाँ, तो तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सरकार ने फरमाया नहीं। कहा तुम तो नस्ल बुरीदा हो गए, माज़अल्लाह अबतर हो गए। सरकार ने देखा आका को तकलीफ हो गई। आज अगर कोई किसी के पास औलाद ना हो और वो कह दे कि तुम नस्ल बुरीदा हो तो तकलीफ हो जाती है, इंसान की फितरत है। हमारे गोंडा और बस्ती की जबान में उसको कहते हैं निर्बंसिहा। किसी आदमी को कह दो निर्बंसिहा तो बर्दाश्त कर पाएगा? हालांकि उसकी औलादें नहीं हैं, मगर उसकी तौहीन हो गई, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मेरे सरकार को उस मरदूद ने अब तक कहा मोहम्मद तुम्हारी नस्ल तो खत्म हो गई, माज़अल्लाह। मेरे आका को तकलीफ हो गई। सरकार तशरीफ फरमा है, तब तक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पूरी सूरह कौसर देकर नाजिल फरमा दिया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हारा एक शहजादा क्या गया है, गम न करो, हमने तो तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दौलत के जाने पर गम न करो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। इसी बुनियाद पर हम कहते हैं प्यारे कि जब रब अपने महबूब की खूबियों को शुमार में नहीं ला रहा है तो तुम कौन शुमार में लाने वाले होते हो? रब फरमाता है महबूब मैंने बेशुमार खूबियां का फरमाई है, रब शुमार नहीं दे रहा है, तुम गिनती करने वाले कौन होते हो? इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम नबी के जिक्र को मिटाना चाहता है, नहीं मिटेगा। नबी का तज़किरा नहीं मिटेगा, नबी का नाम नहीं मिटेगा, नबी का काम नहीं मिटेगा, नबी की तहरीक नहीं मिटेगी। खुदा की कसम हर आने वाले दिन में ज्यादा से ज्यादा आका की तारीफें होती रहेंगी। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और खाक हो जाए अदू जल कर नगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे। कल कौसर महबूब हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो कोई शुमार में ला पाएगा सरकार की तारीफ को? एक जुमला ये कह दिया करते हैं, कहा हम नबी को नहीं मानते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोजा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, हम कहाँ नबी को नहीं मानते? तो नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये नबी को मानना हुआ? देवबंदी तबलीगी जमात की हकीकत बेनकाब करने वाली बेहतरीन उर्दू किताबें ये हैं: ख्वाबों की बारात, जाल हक, तबलीगी जमात हकायक व मालूमात के उजाले में। उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में ये किताबें दस्तयाब हैं। तबलीगी जमात अहादीस की रोशनी में, तमहीद ईमान, तबलीगी जमात का फरेब, बद मजहबों से रिश्ते, जाने ईमान। देवबंदी तबलीगी जमात की असलियत जाहिर करने वाली लाजवाब कैसेटें ये हैं: ज़लज़ला, तबलीगी जमात का ऑपरेशन,
باطل کی پہچان، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، وطن کے غدار کون، تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ، جنتی کون، عقائد باطلہ۔ ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں۔ بہت سخت جملہ ہے، سوچو۔ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکات دے دینا، یہ نبی کو ماننا ہوا؟ یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک، کیا کہنے، یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، نبی کا ماننا کہاں ہوا؟ نبی کو ماننا یہ ہے، ذرا جملے پر غور کیجئے گا۔ سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، رب کا حکم ہے، سرکار نے سنا دیا، نماز پڑھو سب پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھو سب رکھ رہے ہیں، زکات دو جن پر زکات فرض ہے وہ دے رہے ہیں، حج کرو جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں۔ لیکن میرے سرکار مدینہ طیبہ میں وضو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار وضو فرما رہے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے بھیجا عروہ کو کہ عروہ جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے۔ تو حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا مدینہ میں تو محمد وضو کر رہے تھے، ماننا دیکھو سرکار کو، یہ نماز پڑھ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام خور لوگ کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، کیا کہنے، اتنا دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہنے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا، تو منافقین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سنو، نبی کا ماننا دیکھو، نبی وضو فرما رہے ہیں۔ اور عروہ ابن مسعود آئے، کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا، لوگ مجھ کو دیکھنے لگے، محمد وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے وضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے وہ پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ اور محمد جب زمین پر تھوکتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوک کو گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں۔ اور عروہ ابن مسعود نے کہا تھا، مکہ کے کافروں سنو سناؤ، محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے ماننے والوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب صاحب، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب وضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو؟ کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک کو اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر مل لو؟ نبی نے نہیں فرمایا، نہ قرآن نے یہ حکم دیا، مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماننا اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کیا تھا، کئی کروڑ برس؟ شیخ، اس کا سجدہ زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی، اللہ اکبر، اور 80,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا۔ اللہ، مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا، کل ہی تو آپ نے کہا تھا کہ ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجئے۔ میں نے کہا میں دوسری تقریر میں کروں گا، اب آج بات آ گئی تو سن لو۔ جنت کا خزانچی رہا، بتائیے، ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا، اس کو یہ مان رہے ہیں، اور اگر نبی کو کہہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں۔ کیا کہنے، جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی، سن، 14,000 برس تک وہ عرش کا طواف کرتا رہا۔ کتنا بڑا عابد و زاہد ہے، عبادت کی کمی ہے اس کے پاس؟ نبی کو نہیں مانا، ساری عبادت منہ پر مار دی گئی۔ بے شک، حضرت آدم کو مانا نہیں، ساری عبادت منہ پر ماری گئی کہ نہیں؟ تو عبادت اور ہے، نبی کو ماننا اور ہے۔ بے شک، عبادت تم کرو، اگر عظمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے، اور عظمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے، وہ عبادت نہیں ہے، ویسی عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ نبی کو ماننا نہیں ہوا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، نبی کو مانتے ہیں، بڑا بھیانک جملہ کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں، یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے، معاذ اللہ۔ کچھ پڑھتے اڑھتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد خیر صاحب ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے، ہم لوگ کافر ہیں کہ معاذ اللہ۔
यही तो जहन होता है। आप भी सोचने लगते हैं यार इतना बड़ा सेठ है, 5 लाख रुपया दे दिया उस मस्जिद में वो बन रही है, उसको हम सलाम कर ले तो सुबहानी साहब डांटते हैं, मुसलमान नहीं है। आप सोच रहे हो, और कुरान कह रहा है इस सोच पर पाबंदी लगाओ, वो मुसलमान नहीं है। क्या कहने? ये तो मस्जिदें बना रहे हैं, इनके दादा पुरखा ने मस्जिद बनाई थी, सरकार ने उसको फुंकवा दी।